بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ دوسرا پارٹ۔ سامعین، قصہ آدم کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیے، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کا ایک اعجاز بھی سن لیجیے۔ قرآن عزیز کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کو مختلف صورتوں کے مضامین کی مناسبت سے نئے اور اچھوتے انداز میں بیان کرتا ہے، لیکن اصل واقعے کی حقیقت اور اس کی متانت اور سنجیدگی میں ادنا سا فرق نہیں آنے دیتا۔ بلا شبہ یہ کلام الہی کے شایان شان ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا وہ قرآن کے متعلق غور فکر سے کام نہیں لیتے؟ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کا کلام ہوتا تو بلا شبہ وہ اس میں قسم قسم کے تضاد اور اختلافات پاتے۔ حضرت آدم کا قیام، جنت اور حضرت حوا کی زوجیت۔ ایک طویل اور تنہا زندگی کے بعد اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آپ دونوں کو اجازت تھی کہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ایک معین درخت کے پھل کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ حضرت آدم کا جنت سے نکلنا۔ اب ابلیس کو موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت شجر خلد ہے اور اس کا کھانا ہمیشہ ہمیشہ کا قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آپ اللہ کے حکم کو بھول گئے اور درخت کا پھل کھا لیا، جس سے آپ بے ستر ہو گئے اور جلدی سے درخت کے پتے ڈھانپنے لگے۔ اللہ کی باز پرس پر آپ نے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا، بلکہ توبہ اور استغفار کی اور اللہ سے درگزر چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے درگزر کو قبول فرمایا اور زمین پر معین وقت کے لیے حق خلافت ادا کرنے کا فیصلہ سنا دیا، اور یہ بھی کہا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، اور یہ بھی کہا کہ دشمن ابلیس بھی طاقتوں کے ساتھ موجود رہے گا۔ اگر تم نے اور تمہاری اولاد سچی نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس طرح حضرت آدم اپنی رفیقہ حیات حوا کے ساتھ زمین پر تشریف لائے۔ سورہ بقرہ، اعراف، سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، غرور انسان کی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھید صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بے شک کوئی اللہ کے کتنے بھی قریب ہو۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو رحمت عالم کا دامن وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا۔ اس سے آگے حصہ جو قابیل اور حابیل کا آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل اپلوڈ کریں گے۔